وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ زمر آیت نمبر 4۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے خالق کی صفات مخلوق کو دے رکھی ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار۔ لوگوں سے کہہ دیں، سن لو، طاعت و بندگی خالصتاً اللہ ہی کے لیے ہے، اور جن کفار نے اللہ کے سوا بتوں کو دوست بنا رکھا ہے وہ اپنی بت پرستی کے جھوٹے جواز کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی پرستش صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کا مقرب بنا دیں۔ بے شک اللہ ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں فرماتا جو جھوٹا ہے، بڑا ناشکر گزار ہے۔ سامعین کرام، سورہ الزمر آیت نمبر 4۔ لو اراد اللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، ان یتخذ ولدن، کہ وہ بنا لے بیٹا، لستفا، چن لیتا، مما یخلق، جو اس نے پیدا کیا ہے اس میں سے چن لیتا، ما یشاء، جو چاہتا، سبحانہ، پاک ہے وہ، واللہ الواحد القہار، اللہ تعالیٰ ایک ہے اور غالب ہے۔ سامعین کرام، سورہ الزمر، مرکزی مضمون اس کا یاد رکھیں، الا للہ الدین الخالص، کہ طرز زندگی صرف اللہ کا حق ہے کہ اس کے کہنے کے مطابق زندگی گزاری جائے اور اس کے حکم کے سامنے سر خم تسلیم کر دیا جائے اور اسی کو معبود واحد تسلیم کر لیا جائے جیسا کہ وہ ہے۔ تو اسی کے بارے میں بات ہو رہی تھی سامنے کرام۔ آج کی جو آیت ہے شان نزول کے حساب سے ہم بات کریں گے کہ مشرکین نے اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کی تھی۔ یعنی عیسائیوں نے بھی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا تھا، یہودیوں نے اللہ کو، یہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا تھا۔ تو یہ مختلف قسم کی گھڑی ہوئی باتیں تھیں
اور وہ یعنی وہ اس کا رواج پڑ گیا تھا، یہ ذہن میں آ گئی تھی. تو بہرحال یہ صورت جو ہے 5 نبوی کی ہے. یہاں تذکرہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی اولاد کا، یعنی ان کا ایک عقیدہ تھا کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں، اور اولاد میں بیٹیاں ہیں. بہرحال اس کے بارے میں اور بھی بات چیت ہو چکی ہے. یہاں ایک مختصر بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عقلی لحاظ سے، کہ پہلے میں تھوڑا سا یہ مضمون، ترجمہ تو خیر آپ نے سن لیا ہے، میں یہ مضمون جو اس آیت میں ہے وہ میں بیان کر دوں کہ اولاد کا تعلق جنس سے ہوتا ہے. ہر جنس کا جوڑا ہوتا ہے اور پھر اس کی اولاد ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ جوڑے کے بغیر اولاد ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے، نمبر 1 بات یہ. اور پھر جو ہے جنس یکساں ہونا ضروری ہے، یعنی انسان ہے تو اس کا انسان کا جوڑا ہوگا، یا اور کوئی جانور ہیں تو ہر کوئی جو ہے وہ جوڑے بنیں گے اس کے، یعنی جوڑے جو ہیں وہ جنس کے حساب سے بنتے ہیں، اور یہ قانون ہے سامعین کرام. تو نمبر 1 بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جنس، یعنی اللہ کی اگر جوڑا ہم ثابت کریں اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ کا جوڑا ثابت کرنا ہوگا. دوسری جگہ بالکل واضح طور پر انا یکون لہ ولد ولم یکن لہ صاحبہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی اولاد کیسے ہوگی، اس کی تو بیوی نہیں ہے، یعنی اس کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں ہے. اللہ کا جوڑ جو ہے وہ نہیں ہے سامنے کرام. اللہ تعالیٰ واحد القہار جو اس آیت میں فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یکتا ہے. سورہ اخلاص کا آپ مضمون پڑھیں نا، احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. وہ یکتا ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. یہ ایک بات ہماری ذہن میں بھی ہونی چاہیے. یہی بگاڑ جو ہے ہماری ذہن میں چلا آ رہا ہے سامنے کرام. اسی لیے تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوق کو دے دی ہیں. یعنی بات صرف اولاد کی نہیں ہو رہی، یعنی میں اولاد کی صرف بات نہیں کر رہا سامنے کرام. اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں یعنی وہ تو بے مثل غالب ہے، قہار غالب ہے، العزیز بے مثل غالب ہے، اس کی طرح کوئی ہے ہی نہیں. تمام صفات جو ہیں اس کا یکتا یعنی ذاتی مالک تو اللہ تعالیٰ ہے. پھر اپنی مرضی سے وہ اس نے اپنے جو یہ ہیں کسی میں اگر طاقت ہے تو وہ عطائی ہے. ایک بات یہ، بہرحال یہاں بات ہو رہی ہے جوڑے کی، اور میں یہاں ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ یہ نظریہ جب آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی اور بھی ہے یا اس کی طرح کوئی اور بھی ہستی اس صفات کی مالک ہو سکتی ہے، تو پھر وہاں پھر بگاڑ آ جاتا ہے. اور جیسا کہ میں آپ سے ضرور یہ عرض کروں گا کہ ہمارے ذہن میں بگاڑ آ چکا ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات ہم نے غیر اللہ کے لیے ثابت کر دی ہیں. صرف اولاد کی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں پیسہ، روپیہ، مال، اس سے ہم نے توقعات لگا رکھی ہیں کہ یہ ہمیں نفع دے گا، یہ ہمیں نہ ہو تو پھر نقصان ہو جائے گا. النافع الضار. یا آپ دیکھیں میں آپ سے تذکرہ کرتا رہتا ہوں، کرسی سے آپ نے توقعات لگا رکھی ہیں کہ فلاں کرسی جو ہے ہم خریدتے ہیں. بعض وقت آپ دیکھیں نا تھانے ہمارے بکتے ہیں، سیٹیں بکتی ہیں، اس کے لیے بھاری رشوت دے کے جو ہے. اور ابھی ہمارا آج مارچ کی 3 تاریخ ہے، آج سینٹ کے پاکستان میں انتخابات ہو رہے، تو آپ دیکھیں کہ وہ ہارس ٹریڈنگ شروع ہے. اور جناب آپ کے ایک لیڈر نے کہا ہے کہ مجھے ایک سیٹ کے لیے 40 کروڑ روپے کی آفر ہوئی ہے. اب ایک سیٹ، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، ویسے میرے سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ ایک سیٹ آپ 40 کروڑ میں خرید رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو فائدہ مند سمجھ رہے ہیں. قیمتی چیز کا سودا ہوتا ہے، اس کی قیمت لگتی ہے. یہ ایک عام اصول ہے سامنے کا. قیمتی چیز کا سودا ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے نہ تو جنت کو قیمتی چیز سمجھا ہے، نہ اس کی قیمت
ہم نے لگائی ہے اور نہ اس کی قیمت دینے کے لیے ہم تیار ہیں. یہ ویسی ایک ضمنی طور پہ بات آ گئی. بہرحال اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد، یعنی یہ سوچ بھی غلط ہے سامنے کرام. ایک تو یعنی ہم جنس ہونا چاہیے جوڑے کے لیے. آپ کو میں نے کہہ دیا سما کہ ایک تو جوڑا ہونا چاہیے، اولاد کے لیے نر اور مادہ جو ہے وہ ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ تو سبحانہ، اب یہ آ رہا ہے سبحانہ، اللہ تعالیٰ تو پاک ہے. اللہ تعالیٰ پاک ہے. ہر وہ جو ہمارے ذہن میں آتا ہے اللہ کی ذات کے متعلق، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. ہر وہ طاقت، ہر وہ صفت، ہر وہ چیز جو ہمارے ذہن میں آتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. وہ اللہ نہیں ہے جو ہمارے ذہن میں آ رہا ہے، جو نہیں ہے، جو نہیں آ رہا، جس کے متعلق آپ کچھ سوچ نہیں سکتے، وہ ذات جو ہے وہ اللہ ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ اولاد ثابت کرنا، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ ایک تو قرآن میں تذکرہ ہے، دوسرا ہمیں بھی یعنی سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی جنس نہیں ہے، کوئی جوڑا نہیں ہے، تو اس کے لیے اولاد آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے. نہ اولاد کی کوئی تک نظر آتی ہے. جوڑا جوڑے سے، یعنی انسان کا جوڑا ہے تو پھر اس کی اولاد ہے. اگر انسان کا، مثال کے طور پہ اگر ہماری جو پہلی ماں ہے حضرت حوا، وہ اللہ تعالیٰ، ابھی اس کا تذکرہ آ رہا ہے سامنے کرام، خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجہا، یہ ابھی تذکرہ آ رہا ہے لیکن میں یہاں اس کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ کی اولاد، اللہ کا جوڑا نہیں ہے تو اس کی اولاد کیسے ہوگی؟ انسان کا جوڑا ہے تو اس کی اولاد پھر ہوئی ہے. اسی طرح ہر چیز کے جوڑے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہر چیز کے میں نے جوڑے جوڑے بنائے ہیں. آپ دیکھ لیں، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا. پھر یہ ہے کہ یہ بے جوڑ نہ ہو تو پھر اولاد بھی ثابت نہیں ہو سکتی. گائے کی اور انسان کی شادی ہو سکتی ہے؟ کیا اس سے کوئی اولاد پیدا ہو سکتی ہے؟ آپ مجھے بتائیں. گائے کی اور انسان کی، اس کا ٹھیک ہے وہ بھی، یہ دونوں مخلوقات ہیں، لیکن انسان کا جوڑ جو ہے وہ تو گائے نہیں ہے، یا گائے کا جوڑ جو ہے وہ تو وہ نہیں ہے. شادی ہو ہی نہیں سکتی، اولاد نہیں ہو سکتی. تو یہ مطلب یہ ایسی بلا تکی باتیں ہیں، جیسا کہ مشرکین نے اور باتیں گھڑی ہوئی تھی، اس میں ایک یہ بات بھی گھڑ لی تھی کہ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سبحانہ. دوسری جگہ سے میں نے آیت پڑھی کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پاک ہے وہ. تو ایک بات یہ بالکل کلیئر ہونی چاہیے، اور اس میں ہمارے لیے مضمون یہ ہے سامعین کرام، اور میں نے تھوڑا سا اس پہ آپ کو اشارہ بھی دیا ہے. ہمارے لیے مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اس کی ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفات آپ کسی اور مخلوق کے لیے اس کا خیال بھی نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ النافع الضار، یہ دیکھ لیں وہ 99 نام جو ہیں اس میں ایک دو آپ یہ بھی پڑھ لیں، جہاں اور صفات ہیں تو وہاں یہ بھی ہے. نفع دینے والی ذات اور نقصان دینے والی ذات وہ صرف اللہ کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو بات یہ ہے کہ اس میں اتنی کوئی پیچیدگی نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم لوگ دھوکہ کھا چکے ہیں، ہم تھوڑا سا غلط فہمی کا شکار ہیں. یہ دیکھیں یہ مضمون اس آیت میں موجود ہے. ایک چیز ہو ہی نہیں سکتی اور وہ آپ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو. ایک چیز اللہ تعالیٰ کے لیے یعنی غیر اللہ کے لیے ہو ہی نہیں سکتی، اور آپ نے سمجھ لیا ہے نفع دینے والی ذات ایک ہے. کون؟ اللہ. اور آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے کوئی کرسی فائدہ دے دے گی. سینٹ کی ایک سیٹ جو ہے 40 کروڑ آپ دینے کے لیے تیار ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں مجھے اس سے کچھ فائدہ مل جائے گا، تو اس کے لیے آپ جو ہے قیمت بولی لگا رہے ہیں اس کی. اسی طرح ہر ایک سیٹ جو ہے، یہ دیکھیں اب یہ الیکشن کا زمانہ آ رہا ہے، 2018 میں ہمارے پاکستان میں الیکشن ہے.
یہ کتنی ایک بھیڑ چال شروع ہو جائے گی سیٹوں کے لیے. ایک ایک سیٹ کے لیے 20 25 امیدوار کھڑے ہو جاتے ہیں. تو کوئی آس ہوتی ہے تو پھر ہی انسان وہ ہوتا ہے. یہ جو سیٹوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں مجھے کہنے دیں ان کے پیٹ میں انسانیت کا درد نہیں ہے. یہ اپنے آپ کو تخت اقتدار تک پہنچانا چاہتے ہیں. پھر اس کے ہر ایک کے اپنے اپنے مفادات ہیں اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ ہے. بھائی اگر کچھ ہے بھی اور تمہاری قسمت میں نہیں ہے تو تمہیں نہیں ملے گا. کتنے ہی صاحبان اقتدار نے دولت سمیٹ لی لیکن اس سے کوئی فائدہ اٹھا ہی نہیں سکتے, وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. کتنے ہی وزیر اعظم چلے گئے اپنی جائیدادیں, اپنا مال و دولت اور اولاد اور بنگلے وغیرہ چھوڑ کے چلے گئے اور چلے جاتے رہیں گے. دنیا کے متعلق میں آپ سے کہتا ہوں کہ دنیا منزل بنی نہیں سکتی, مقصد بنی نہیں سکتی. مقصد تو وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کو حاصل ہو جائے, جو حاصل ہو جائے پھر نہ جائے آپ سے. اور یہ تو دنیا کی جو ساری چیزیں ہیں وہ تو وقتی طور پہ ہیں. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. تو یہ بات ساری سمجھنے کی ہے, سامنے کا. بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا, اگر میں چاہتا تو مخلوق سے اولاد بنا لیتا لیکن نہیں بنایا ہے کیونکہ میں تو پاک ہوں. میری ذات تو پاک ہے ان تمام نسبتوں سے, ان تمام نسبتوں سے میری سبحانہ. اللہ تعالیٰ پاک ہے تمام ایسی صفات سے جو یہ لوگ اس کے لیے سوچتے ہیں. بہرحال یہ چلیں آگے چلتے ہیں. واللہ الواحد القہار میں بھی یہ مضمون جو ہے میں نے آپ کے لیے تھوڑا بیان کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ یکتا ہے, واحد ہے, احد ہے, ایک ہے, اس کا کوئی مثل نہیں ہے, اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے, کچھ لا مثل لہ ولا نظیر لہ ولا ند لہ ولا شریک لہ. یکتا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد, کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء, اس کی طرح کوئی چیز نہیں ہے. تو القہار یہ بہت یعنی سمجھنے کی بات ہے. غالب ہے, اللہ تعالیٰ غالب ہے, ہر چیز کر سکتا ہے, ہر چیز پر غالب ہے. پھر اب یہ ہے کہ قہار کا جو لفظ آتا ہے تو اس میں ایک دعوت فکر بھی ہے کہ دیکھو تم اس غالب ہستی سے اپنا تعلق جوڑ لو اور اسی سے امیدیں لگا لو اور اس کے ناراضگی سے ڈرو, اس کو راضی کرو تو وہ غالب ہے. جو تمہاری قسمت میں ہے وہ ضرور تمہیں ملے گا. اور یہ وہ تصور ہے جو ہمارا نہیں ہے. سامعین کرام, ہم یعنی عوام یہ تصور کرتے ہیں یا ایک نظریہ بنا لیا ہے کہ بھئی ہم نے کچھ کیا تو ٹھیک ہے ہو جائے گا, ورنہ آپ دیکھیں یہ اکل حرام پر کتنے لوگ راضی ہو چکے ہیں. یہ معاشرے میں حرام کی جو زہر ہے تو وہ اتنا سرایت کر چکا ہے اور اس سے لگتا یہ ہے کہ نفع دینے والی ذات اللہ نہیں ہے بلکہ مخلوقات میں اگر ہم نے یعنی دنیا میں اگر ہم نے کوئی تدبیر کر لی تو پھر تو ہو جائے گا. بعض لوگ اپنے زور بازو پر وہ کرتے ہیں کہ میں نے یہ کیا, یہ میں نے کمایا. جیسے کہ قارون تھا کہ بھئی انما اوتیتہ علی علم, اس نے کہا کہ یہ تو مجھے اپنے علم سے دی گئی ہے. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا. قارون سے مومنوں نے کہا کہ بھئی جو مال اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں آخرت کا گھر تلاش کرو اور اپنا حصہ دنیا سے نہ بھلاؤ. تم اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی. وہ کہتا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی, یہ میرا ہے جوڑ توڑ یہ وہ. میں اپنی قوم کو چھوڑ کے فرعون کا وزیر بن گیا اور اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگا اور پھر میں مال سمیٹنے لگا.
ایسا ہی ہوتا ہے، ہماری سوچ یہ ہے، مطلب ہماری سوچ یہ ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں سمجھنے کے لیے، وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، آپ ان کے قریب ہو گئے، آپ کہتے ہیں میں اس کے قریب ہو جاؤں، اس سے خوب میری پکی دوستی ہو جائے تو بہت سے راستے میرے پاس کھل جائیں گے، پھر میں سفارش بھی کر سکتا ہوں، اپنے لیے بھی کوئی راستے ڈھونڈ سکتا ہوں، اور بتیرے راستے ہوتے ہیں سامنے کرم۔ اگر آپ پیسہ کمانا چاہیں پھر اس کے لیے آپ کو ایک تعلق، پھر آپ دیکھیں لوگ کس کس طریقے سے تعلقات پیدا کرتے ہیں، اور پھر میرا یہ سب اصل میں آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا، میرا یہ دیکھا بھالا ہے، یہ سارا مضمون جو ہے میرا دیکھا بھالا ہے آنکھوں سے۔ لوگ پیسے والوں سے تعلقات بنانے میں فخر محسوس کرتے ہیں، نمبر ایک، اور پھر یہ ہے کہ اس میں اپنا فائدہ بھی محسوس کرتے ہیں۔ کوئی نواب صاحب ہیں، بس آپ دیکھیں گے ان کے ساتھ لگے ہوئے چمچے لگے ہوئے، ایک لمبی لائن ہے اور دوڑ ہے، وہ بھی کچھ نہ کچھ بانٹتے رہتے ہیں کیونکہ ان کا اپنی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ بہرحال یہ توقع لگانا جو ہے غیر اللہ سے، یہ شرک ہے سامنے کرام۔ ایک اللہ ہے، فائدہ پہنچانے والی ذات اور نقصان دینے والی ذات۔ قرآن اور حدیث اس پہ شاہد ہیں سامنے کرام، تو وہ غلط فہمیاں جو ہیں وہ نکال دیجئے، جو بھی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں آپ کے ذہن میں مخلوق کے متعلق کہ یہ مجھے فائدہ دے گی، اللہ چاہے یا نہ چاہے یہ مجھے فائدہ دے گی، تو یہ چیزیں غلط ہیں سامنے کرام۔ بہت سے، یعنی میں آپ کو یہ بھی کہتا ہوں کہ بعض دین کے، یعنی یہ جو ہم یہ پیری مریدی کا سسٹم ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، اس میں بھی جو ڈبہ پیر قسم کے لوگ ہیں، جو یعنی ان سے توقعات لگا لیتے ہیں، شریعت کی خلاف ورزی کر رہے ہوں گے اور شریعت کی الف بے نہیں معلوم ہوگی، بس پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، یہ عام ہے سامنے کرام۔ پیر صاحب جو ہیں بیٹھے ہوئے، نماز کا وقت آتا ہے، مریدوں کے کہتے ہیں بھئی تم جا کے نماز پڑھ لو، ہم تو یہیں اپنی لو لگائیں گے اپنے اللہ سے، تو یعنی نماز کا بھی وہ نہیں ہے۔ اور ایسے جاہل پیروں سے یعنی اللہ تعالی ہمیں بچائے، اور یعنی یہ دین میں بھی یہ خرابیاں آ گئی ہیں کہ بھئی فلاں پیر صاحب جو ہے ہمارا کام کر دیں گے، بس ان کی نظر کرم چاہیے، پیر صاحب کی نظر کرم چاہیے، یہ ہماری بگڑی جو ہے وہ سنوار دیں گے۔ ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ یہ ہماری بگڑی بنا دیں گے، اور یہ میں اپنے مشاہدات بیان کر رہا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بس پیر صاحب ہیں، ہمیں پل صراط بھی پار کرا دیں گے اور روز محشر جو ہے بس وہ سب کچھ سنبھال لیں گے۔ ایسے غلط تصورات بھی پائے جاتے ہیں معاشرے میں سامنے کرام۔ پیران کرام سے ایسی امیدیں لگا لیتے ہیں جو کہ انسان کے لیے وہ نہیں ہے۔ شفاعت ہے لیکن اللہ کی اجازت سے ہے، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میری بگڑی جو ہے بس یہ پیر صاحب جو ہیں وہ سنواریں گے۔ تو یہ ہر جگہ ایسی یعنی غلط فہمیاں موجود ہیں سامنے کرام، اور خاص طور پہ میں جو آپ سے جس کا تذکرہ کر رہا ہوں نا، یہ بہت سی گمراہیاں جو ہیں پہلی بھی ہیں، یعنی بگاڑ جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے سامنے کرام، کیا دین اور کیا دنیا، ہر جگہ بگاڑ ہے۔ اصل میں ہماری ذہنیت جو ہے وہ بگڑ گئی ہے۔ بہرحال اس پہ ذرا سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور هو اللہ الواحد القہار، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ واحد ہے اور قہار ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، پہلے ترجمہ سن لیں اس کا۔ خلق السماوات، پیدا کیا ہے اس نے آسمانوں اور زمین کو، بالحق، ایک مقصد سے۔ یکور اللیل علی النہار، رات کو لپیٹ لیتا ہے دن پر، ویکور النہار علی اللیل، اور دن کو اللہ تعالیٰ لپیٹ لیتا ہے رات پر، یعنی یکور اللیل، یعنی رات اور دن جو ہے، یعنی مقصد اس کا یہ ہے کہ وہ رات اور دن تبدیل ہو رہے ہیں۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے اس کے مسخر ہیں سورج اور چاند،
کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک اس میں رواں دواں ہے، ایک یعنی اپنی رفتار پر وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے۔ الا جان لو، هو العزیز وہ غالب ہے، الغفار اور بخشنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے۔ سامعین کرام، یہ جو مضمون اب شروع ہو رہا ہے اس کو تھوڑا سا آپ دیکھیں، آج تو شاید اس پہ بات نہ ہو سکے، لیکن میں آپ کو اشارتاً بتا رہا ہوں کہ اس کا ربط بتا رہا ہوں اس مضمون کا۔ آگے جو آیت ہے خلقکم من نفس واحدہ، اللہ تعالیٰ اپنی قدرتیں بتا رہا ہے۔ یہ جو مضامین آ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ اپنی خلاقیت، اپنی توحید کے بارے میں وضاحت فرما رہے ہیں کہ بھئی تم نے مجھ سے کیوں منہ موڑ لیا ہے۔ یہ تمام مضامین اس سلسلے میں آئیں گے سامعین کرام۔ میں ابھی تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانہ واللہ الواحد القہار۔ سامعین اکرام، اب اس آیت کا ترجمہ سنا دیں۔ لو اراد اللہ اگر چاہتا، ان یتخذ ولدن کہ وہ اولاد بنا لیتا، لاصطفیٰ تو چن لیتا، مما یخلق جو اس نے پیدا کیا ہے، ما یشاء جو وہ چاہتا، سبحانہ پاک ہے وہ، واللہ الواحد القہار اللہ تعالیٰ وہ اللہ جو ہے واحد ہے، یکتا ہے، القہار غالب ہے، یعنی اس کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں۔ مخلوق اور خالق، یہ بس آسان سی بات ہے سامنے کرام، مخلوق اور خالق اس کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ مخلوق ہے اور خالق ہے۔ خالق ایک ہے، مالک ایک ہے، بادشاہ ایک ہے، قادر ایک ہے، غالب ایک ہے۔ تو جب ایک ہے تو اب تو باقی رہ گئی مخلوق۔ خالق کی صفات مخلوق کو دے دینا اور یہ سوچنا بھی گمراہی ہے۔ بہرحال اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ لو اراد اللہ ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار۔ If God wanted to have a son, he could have selected from his creation at will. Glory be to him. He is God, the one, the prevailing. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔